پادری با ادب ہو کر بیٹھ گیا اور عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے، کافر ہے مگر قرآن کریم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک کافر ہو کر قرآن کریم کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے تو ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھیں۔ کیا ہم میں سے اتنے اسلامی بھائی ہیں جو قرآن کریم صحیح سے پڑھ سکتے ہیں؟ ساتھ رکھنے کی دور بات پیارے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں۔ عاشق امام حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، غوث پاک کا دامن نہ چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے سینے کے اندر جھانکیں، دل کے اندر، کہ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنا آتا ہے یا نہیں۔ بہرحال پادری صاحب نے بڑا پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا ہی پڑھا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے روک دیا اور فرمایا علم الاعداد کے اعتبار سے بسم اللہ شریف کے 786 عدد۔ اب ذرا لکھیے، لفظ امام حسین کے عدد ہیں 210۔ امام حسین کا سن پیدائش 4 ہجری، آپ کا سن شہادت 61 ہجری۔ لفظ کرب و بلا کے عدد 261، امام حسین کے عدد 200، امام حسن کے عدد 200، امام حسن کا سن شہادت 50 ہجری۔ کل 50، 200، 261، 61، 4، 210، کل ہو گئے 786۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے پادری، قرآن مجید کی ایک ہی آیت جو تو نے پڑھی ہے اسی میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، امام حسین کے سال پیدائش بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہے، اور امام حسین کے سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین جس مقام پر شہید ہوئے اس مقام کا ذکر بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور سال شہادت کا بھی ذکر ہے، اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی امام ہیں۔ انگریزی پادری نے جب یہ ایمان افروز جواب سنا تو اس کے دل میں ہدایت کا نور جگمگا اٹھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ورنہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا واضح ذکر بھی موجود ہے۔ سنیے، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔
اہل بیت کون ہیں؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے۔ یقیناً حسنین کریمین بھی ان فضائل میں شامل ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ لفظ اہل کا معنی ہے والا، بیت کا معنی ہے گھر، اہل بیت کا معنی ہوا گھر والے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، جنہیں قرآن کریم نے امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ ان کے بعد پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک، آپ کی تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی جتنی آیات میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، ان کا تمام آیات میں حسنین کریمین کا ذکر بھی موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے مقام شہادت یعنی کربلا کی مٹی بھی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا سبق دے گئے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہی تھا، اس کے اسباب بننے ہی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنی شہادت کے متعلق جانتے تھے، اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لمحے بھی حکمت عملی کو نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کربلا میں جا کر یزیدیوں سے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حکمت عملی سے کام لیا اور کمال گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پوری عقل مندی سے فیصلے کیے اور دین پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے دین کے لیے قربانی پیش کی۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے یزید کی بیعت کرنا، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل مصلحت پرستی نہیں کی، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ دوسری بات ہے یزید کے خلاف عملی اقدامات کرنا، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی اختیار فرمائی۔ یزید پلید 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں تخت پر بیٹھا۔ یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید کو خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کا کہا۔ ولید نے رات ہی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس تشریف لائے۔ ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی بلکہ اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ رجب سے لے کر ذی الحجہ تک یعنی تقریباً 5 مہینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس دوران خاموشی اختیار فرمائی۔ ان 5 مہینوں میں کوفہ والوں کی طرف سے مسلسل خط آئے۔ کوفہ والے درخواست کرتے رہے، عالی جاہ یزید سخت فاسق اور ظالم ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت روئے زمین میں صرف آپ ہی خلافت کے حقدار ہیں، آپ ہی یزید کو ظلم و ستم سے روک سکتے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف نااہل ہو، دوسری طرف خلافت اور عہدے کا اہل ہو، مسلمان اس اہل کو عرض کریں کہ آپ یہ منصب قبول کیجئے تاکہ امت نااہل کے ظلم و ستم سے بچ جائے۔ اس صورت میں جو خلافت اور منصب کا اہل ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ منصب کو قبول کرے۔
تاکہ مظلوموں کی مدد ہو۔ جب کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط بھیج کر بار بار مطالبہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شرعاً لازم تھا کہ آپ یزید کے خلاف عملی اقدام کرتے، ورنہ کوفہ والے روز قیامت شرعاً یہ عذر کرتے کہ یا اللہ پاک، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بار بار عرض کی تھی، جب امام حسین تشریف نہ لائے تو ہم مجبور ہو گئے، اور یزید چاہے ظالم تھا، فاسق تھا، ہمیں اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اس لیے جب شرعاً لازم ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حکمت عملی اختیار فرمائی، کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا۔ یہ تمام حکمت عملیاں اختیار کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر افسوس کوفہ والے بے وفا نکلے۔ انہوں نے خود خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا کر آپ کو یزیدی فوج کے حوالے کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا پہنچے اور وہیں اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے 72 تن قربان کیے اور آخر میں خود بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حقیقی حسینی بنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کو سمجھتے تھے، ہم بھی قرآن کریم کو سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے عالم تھے، ہم بھی حدیث پاک کا علم حاصل کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو سمجھتے بھی تھے، دین کے کامل پیروکار بھی تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں، اللہ و رسول جو حکم دیں اسے مانیں، اسی کے مطابق نیکی کی دعوت دیا کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے تخت پر بیٹھنے سے لے کر کربلا میں شہید ہونے تک لمحہ لمحہ حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یزید کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ کیا معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ تاج و تخت چاہتے تھے؟ انہیں خدا کی قسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاج و تخت نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دنیا کے ہزاروں تاج، لاکھوں تخت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں آئے؟ اس کا بہت آسان سادہ سا جواب ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں لا دینیت کے خلاف تھے، اصل میں لا دینیت کے خلاف تھے۔ یزید پلید دین کے خلاف تھا، یزید پلید دین کو، شریعت کے احکام کو پامال کرنا چاہتا تھا، یزید بدکار تھا، بدکاری کو عام کرنا چاہتا تھا، یزید ظالم تھا، یزید فاسق تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف عملی اقدام فرمایا۔